آیا نمبر 29. نہیں آیا نمبر 29. 29. وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا. آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا اگر تمہیں مجھے نہیں مانتے تو کس واسطے نہیں مانتے؟ کوئی اجرت طلب کر رہا ہوں کیا میں تم سے؟ کوئی مال، کوئی فیس، کوئی چارجز، میرے کوئی سروس چارجز لے رہا ہوں جو میں اتنا وقت برباد کر رہا ہوں تمہارے پیچھے، میں وقت لگا رہا ہوں، محنت لگا رہا ہوں، تمہارے پاس آ کر تمہیں تعلیم دے رہا ہوں. یا قومی، اے میری قوم، لا اسألکم، میں نہیں مانگتا تم سے، علیہ، اس پر، یعنی اس خدمت پر، یہ جو بھی کام کر رہا ہوں، میری سروسز جو بھی ہیں، مالا، کچھ مال تم سے نہیں ڈیمانڈ کر رہا، میں کوئی ویجز نہیں ڈیمانڈ کر رہا، کوئی معاوضہ نہیں ڈیمانڈ کر رہا. ان نہیں اجری، ان بولے تو نہیں، اجری میرا اجر، اللہ. اب یہ ایک اسلوب دیکھ لیجئے، ان یوزلی کس مفہوم میں آتا ہے بھائی؟ ان کنتم صادقین، ان کنتم مومنین، کس مفہوم میں آیا؟ پورے ان کنتم مومنین. اچھا میں ایک پورا اور بولتی ہوں، انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی اونچے رہو گے، تم ہی اعلیٰ رہو گے، افضل رہو گے، ساری دنیا کے علم، ساری دنیا کے لیڈر تم ہی رہو گے. انتم الاعلون ان کنتم مومنین، ان کئی کو آیا شرطیہ، اگر تم مومن ہو تو تم ہی لیڈر رہو گے ساری دنیا کے. امامت کا تجھ سے لیا جائے گا، کام تجھ سے لیا جائے گا. وہ ایک ہے شعر، بہت اچھا شعر ہے، کل بولی تھی آپ کو. ان یہاں اگر کے معنی میں نہیں ہے، یہ میں سمجھا رہی ہوں آپ کو. ان جب اٹ از فالوڈ بائی اللہ، اللہ، ان کے بعد اگر اللہ آیا تو کیا مطلب میں آتا ہے؟ اگر کے مطلب میں نہیں آتا، نہیں کے مطلب میں آتا ہے، لا کے مطلب میں آتا ہے. یہ یاد رکھ لیجئے گا. اب یہ اجری ہے، یہ اجری ایک ورڈ آ گیا ہے، میرا اجر کر کو، لیکن ان از فالوڈ بائی اللہ. ایسا سچویشن آ گیا تو ان کا مفہوم بدل جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ نہیں کے مطلب میں آتا ہے. ادر وائز کس کے مطلب میں آتا ہے؟ اگر کے مطلب میں آتا ہے. ان کنتم مومنین، ان کنتم صادقین، ان کنتم متقین، اگر تم متقی ہو، اگر تم صادق ہو، ہاں، اگر تم مومن ہو، اگر کے مطلب میں آتا ہے. لیکن یہاں اللہ آ گیا تو نہیں کے مطلب میں آتا ہے. نہیں میرا اجر اللہ مگر اللہ، اللہ پر ہے، اللہ مجھے اجر دے گا. تم سے میں نہیں سوال کر رہا، کوئی پیسہ نہیں مانگ رہا، کوئی معاوضہ نہیں مانگ رہا، کوئی احسان میں نہیں جتا رہا تم پر. وما انا بطارد الذین آمنوا، وما انا، اور نہیں، ما نافیہ ہے، اور نہیں میں، بطاردن مانگنے والا، الذین آمنوا وہ جو ایمان لائے، انہم بے شک وہ، ملاقو ملنے والے، ربہم اپنے رب سے، ولیکنی اور لیکن میں، اراکم میں دیکھتا ہوں تم کو، قومن تجہلون، تجہلون جہل سے ہے، یہ جاہل، ابو جہل بھی اس وقت بولا جاتا ہے جاہل، کیونکہ سمجھتا نہیں تھا، جہالت کرتا تھا. جہالت کا مفہوم کیا ہے؟ ہم الگ لیتے ہیں، عربی میں الگ ہے. جاہل بولے تو ہمیں کیسا بولتے ہیں؟ اگنورنٹ. ہاں، اگنورنٹ. ہمیں جاہل بولے تو ظالم کے سینس میں بھی کبھی یوز کرتے ہیں، کبھی اور کبھی گالی کے سینس میں بھی یوز کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ معروف کا اپوزٹ مجہول، یہ جہل سے ہی ہے. مجہول بولے تو جو معلوم نہیں ہے. مجہول کسے بولتے ہیں؟ جس میں فاعل کا ذکر نہیں ہے، فاعل معلوم نہیں ہو رہا ہے، وہ مجہول. مجہول کیا؟ پیسو وائس سے، پیسو وائس میں کام کرنے والا نہیں معلوم ہوتا، اس واسطے اسے مجہول بولتے ہیں. معروف کون ہے؟ جس میں معلوم ہے، فاعل معلوم ہو رہا ہے، کام کرنے والا معلوم ہو رہا ہے تو معروف ہے، نہیں معلوم ہو رہا ہے تو مجہول ہے. اب یہاں بھی تجہلون بولے تو جہالت کرتے ہو، اے میری قوم والو تم بڑے جاہل ہو. کہہ رہے ہیں نوح علیہ السلام، اے برادر قوم، اے میری قوم، میں اس کام پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، اور میں ان لوگوں کو دھکے دینے سے بھی رہا
یہ کیا ہوتا تھا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ کہتے تھے کہ دیکھو اے محمد، تمہارے پاس ہمارے بہت نیچ ادمیاں، اراذل اراذل ادمیاں، کمینے ادمیاں، نیچ چھوٹے نیچ طبقے ادمیان، کے، ہاں نیچ ادمیاں، چھوٹے طبقے کے ادمیاں، کم کام کرنے والے ادمیاں، کوئی بڑے سرداران نہیں، کوئی بڑے مال دولت والے نہیں، سب نیچ ادمیاں آپ کے اطراف بیٹھے رہتی، تو ہم کیسے آئے ہیں وہاں پر؟ ان کے درمیان ہماری شان کو شایہ نشان نہیں، زائب نہیں دیتا ہمیں نہیں آ سکتے، ان کو ہٹا دو تو ہم آئے، ان کو ہٹا دو تو ہم آئیں گے اور تم سے بات بھی کریں گے۔ تو یک تھوڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت بھی تھوڑا اس طرف مائل ہو جاتی تھی کہ ہاں اگر ان کو ہٹا دوں، اگر وہ آ کر مان لے تو یہ انتہائی پرسیکیوشن چل رہا ہے، اس میں کوئی خفیف ہو جائے گا، یہ تھوڑا ہلکا ہو جائے گا، ان کی زبان بندی ہو جائے گی۔ تو اللہ نے امیڈیٹ تنبیہ کر دی، امیڈیٹ نازل ہو گئی وہی کہ یہ لوگ جو اللہ کا چہرہ تکتے ہیں، اللہ کے چہرے کو تکتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف رجوع کر کے بیٹھے، ان سے نہ کترانا، ان کو الگ نہ کرنا، اپنے سے الگ، اپنے سے جدا نہ کرنا، یہی ہے جو خلوص کے ایمان ساتھ، لانا خلوص کے ساتھ اللہ کا چہرہ تکتے ہیں، یعنی ایمان میں اخلاص ہے ایمان لاتے ہیں۔ ان کو نہیں ہٹانا۔ یہی معاملہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی پیش آیا ہے۔ سرداران قوم کہہ رہے ہیں کہ تم ان کو ہٹاؤ تو ہم تمہارے پاس آئیں گے، تم کیا کہہ رہے ہو وہ سنیں گے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے، تو اللہ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا، یہ لوگ جو اخلاص کے ساتھ میرے اطراف بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی باتیں سن رہے ہیں، تعلیمات سے بہرہ مند ہو رہے ہیں، ان کو میں نہیں ہٹا سکتا، ان کو میں دھکے دے کر نہیں نکال سکتا۔ جنہوں نے میری بات مانی ہے وہ اپنے آپ اپنے رب کے حضور جانے والے ہیں، یعنی اللہ ان کو جنت میں، تمہیں کہاں جاتی کی، جہنم میں جاتی کی، کہاں جاتی کی، لیکن یہ لوگ جو اخلاص کے ساتھ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اکرامن تکریمن ان کو اللہ جنت میں جگہ دے گا، یہ جنت نصیب، جنت مقیم ہوں گے۔ مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو، تجہلون قومن تجہلون، تم تو جاہل قوم ہو، تم نہیں سمجھتے یہ ساری باریک بینی کی باتوں کو، یہ ساری یہ جو اللہ کی معرفت کی باتیں ہیں، اخلاص کی باتیں ہیں، یہ تمہاری سمجھ میں نہیں آنے والی، میں ان لوگوں کو اپنے سے ہٹا نہیں سکتا، یہ لوگ خلوص کے ساتھ اللہ کی طرف ہیں۔ یہی معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آیا تھا۔ تو ایسے ہی سچویشنز بیان کر کے اسی کنٹیکس میں، اسی وقت، ویسی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنا کر اللہ کو دو مقصد پورا کرنا ہے۔ یہ کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ آپ کام کیے جاؤ، کرتے جاؤ، میں کوئی کمی کوتا ہی نہیں ہونا ہے، جیسا کہ میرا وہ بندے نے کیا، جیسا کہ میرا ایک اور بندے نے کیا۔ سارے یونس علیہ السلام کے واقعات آ گئے، یونس علیہ السلام کا واقعات اس لیے آیا، کیا واقعہ؟ آپ کی حالت بہت خراب ہے، آپ کے یہ جو سچویشن جس میں آپ ہو بہت خراب ہے۔ یونس علیہ السلام نے ایسی سچویشن میں قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، ہاں ایک اشارتاً کہا جائے آپ نہیں کریں گے ایسا، آپ ہجرت کا کمانڈ آنے تک، اللہ سے ایکسپریس پرمیشن آنے تک ویٹ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں گئے، دوسروں کو سب اجازت دے دی لیکن آپ نہیں گئے۔ یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے وہ ایک اشارتاً کہہ دیا، بتا دیا۔ یہ دوسرا یہ کہ تم اپنا کام کیے جاؤ، حالات کیسے بھی ہوں، وہ دیکھو وہ میرے بندے نے کیا نا، آپ بھی کیے جاؤ۔